ایک زمانے میں ایک ظالم بادشاہ ایک غریب سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ وہ غریبوں پر ظلم کرتا اور بھاری ٹیکس لیتا تھا۔ جاؤ اور ٹیکس وصول کرو، جلدی کرو، سارے سکے نکالو۔ خدارا رحم کرو، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ سلطنت کے کنارے ایک غریب گاؤں میں ایک یتیم لڑکا علی رہتا تھا، جو اپنی مشکل زندگی میں بھی امید کا چراغ جلائے ہوئے تھا۔ اس کی ماں بیمار تھی اور اس کا باپ کئی سال پہلے بادشاہ کے سپاہیوں کے ظلم کی وجہ سے مر چکا تھا۔ علی روز جنگل سے لکڑیاں کاٹتا، بازار میں بیچتا تھا۔ علی بہت غریب تھا، لیکن ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا، بھوکے جانوروں کو کھانا دیتا اور اپنی بیمار ماں کے لیے ہر رات دعا کرتا۔ ایک دن بادشاہ کے سپاہی گاؤں میں آئے اور اعلان کیا، بادشاہ کا حکم ہے، ہر گھر سے سونا یا پیسے وصول کیے جائیں گے۔ سپاہیوں نے اس کے گھر کا سامان باہر پھینک دیا۔ علی کی بیمار ماں زمین پر گر گئی۔ علی رونے لگ گیا، مگر کس نے رحم نہ کیا گا۔ علی اپنی ماں کو لے کر ٹوٹے ہوئے جھونپڑے میں چلا گیا۔ اگلے دن جنگل میں علی کو ایک زخمی بوڑھا شخص ملا۔ اس نے اللہ سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ اللہ نے اپنی آخری بچی ہوئی روٹی بھی اسے دے دی۔ علی کو معلوم نہیں تھا کہ دراصل وہ شخص بادشاہ کا پرانا وزیر تھا، جسے ظلم کے خلاف بولنے پر نکال دیا گیا تھا۔ کچھ دن بعد سلطنت میں بہت بڑا قحط آ گیا۔ کھیت خشک ہو گئے اور لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ اسی دوران محل سے سونا بھی غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شہر میں ہر مشکوک آدمی کو پکڑا جائے۔ اسی وقت علی بازار میں موجود تھا۔ سپاہیوں نے اسے بھی پکڑ لیا جار۔ قید خانے میں علی نے دیکھا کہ بہت سے بے گناہ لوگ بھی بند ہیں۔ ایک رات وہی بوڑھا وزیر چپکے سے قید خانے آیا۔ اس نے علی سے کہا، میں جانتا ہوں تم بے قصور ہو، اصل چور بادشاہ کا اپنا خزانہ دار ہے۔ وزیر نے ثبوت اکٹھے کیے اور اگلے دن دربار میں سب کے سامنے حقیقت بیان کر دی۔ خزانہ دار پکڑا گیا۔ بادشاہ کو شدید شرمندگی ہوئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کے ظلم نے کتنے بے گناہ لوگوں کی زندگیاں برباد کی۔ اس نے حکم دیا، فوراً تمام بے گناہ قیدیوں کو آزاد کرو۔ علی کو رہا کر دیا گیا۔ بادشاہ نے غریبوں کے ٹیکس معاف کیے اور عوام سے معافی مانگی۔ بعد میں علی اپنی ایمانداری کی وجہ سے کا مشیر بن گیا۔ اب بادشاہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ حکومت انصاف سے چلتی ہے، ظلم سے نہیں۔